میں آپ کا تاریخ کا استاد ہوں۔ ابھی طلبہ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے چیپٹر نمبر 3 کا لانگ کوسچن نمبر 7 ہاف پڑھا تھا، اور آج ہم نے بیٹا اس کا جو نصف ہاف ہے آج ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا میر سامان تک، آج ہم نے پڑھنا ہے صدر صدور سے۔ کہاں سے پڑھنا ہے بیٹا؟ صدر صدور سے۔ میر سامان کے بعد صدر صدور کا درجہ تھا۔ ہر صوبے میں ایک صدر ہوتا تھا اور تمام صوبائی صدر مرکزی صدر صدور کے محتاط ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مذہبی امور کا وزیر تھا۔ یہ کیا تھا بیٹا؟ مذہبی امور کا وزیر تھا۔ وہ عالم فاضل ہونے کے علاوہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا تھا۔ وہ علماء اور مشائخ کا نمائندہ یا نقیب ہوتا تھا۔ وہ بادشاہ اور عوام کے درمیان رابطے کا کام دیتا تھا۔ دینی مدارس کی نگرانی کرنا، علماء، مشائخ اور طلباء کے وظائف کا تعین کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ صدر صدور الحاد کہتے ہیں بے دینی اور کفر کا انسداد بھی کرتا تھا، یعنی ان کا کلمہ کرتا تھا، ان کو ختم کرتا تھا، اور وہ مدارس کے لیے ایسے مضامین کی تدریس کا بندوبست کراتا تھا جس سے عقائد میں خلل پیدا ہونے کا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہو وہ مدارس میں ایسے مضامین کی تدریس بند کرا سکتا تھا جس سے عقائد میں خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ اس کے بعد بیٹا اگلا جو ہے پوائنٹ وہ ہے قاضی القضات۔ اس میں بیٹا میں نے فرسٹ کوشچن بنایا صدر صدور کے کیا فرائض تھے؟ صدر صدور کے کیا فرائض تھے؟ صدر صدور کے فرائض میں بیٹا وہ ایک طرح کا مذہبی امور کا وزیر تھا، وہ علماء مشائخ کا نمائندہ اور نقیب تھا، اور اس کے فرائض میں کیا شامل تھا؟ وہ بادشاہ اور عوام کے درمیان رابطے کا کام دیتا تھا، اور دینی مدارس کی نگرانی کرنا، علماء، مشائخ اور طلباء کے وظائف مقرر کرنا، تعین کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اور صدر صدور جو ہے الحاد اور بے دینی کا بھی انسداد کرتا تھا، اور مدارس میں ایسے مضامین بند کرا سکتا تھا جس سے عقائد میں خلل ہونے کا خطرہ ہو۔ یہ صدر صدور کے بیٹے کیا تھے؟ فرائض تھے۔ اب آتے ہیں قاضی القضات کی طرف۔ عدلیہ کا سربراہ قاضی القضات کہلاتا تھا، جیسے جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں چیف جسٹس، یہ بیٹا قاضی القضات کہلاتا تھا۔ صوبوں میں اس کے ماتحت قاضی کام کرتے تھے، اور قاضی کے فرائض میں مقدمات کا فیصلہ کرنا، حلف نامے تیار کرانا، مرنے والے کی وصیت پر عمل کرانا، بیوگان کے نکاحوں میں ولی کے فرائض انجام دینا، شہادتیں قبول کرنا، لاوارث مال اور جائیداد کی نگرانی کرنا، اور قیدیوں کا ریکارڈ رکھنا، اور نابالغوں اور ذہنی طور پر مفلوج لوگوں کی جائیداد کی نگہداشت کرنا شامل تھا۔ قاضی عام طور پر شریعت کا عالم، متقی اور پرہیزگار ہوتا تھا تاکہ لوگ اس کے کردار پر نکتہ چینی نہ کر سکیں۔ قاضی کے علاوہ کبھی کبھی بادشاہ بھی مقدمات سن لیتا تھا۔ جہانگیر نے اس کام کے لیے اپنے محل میں زنجیر عدل لٹکائی ہوئی تھی، کوئی مظلوم اسے ہلا کر بادشاہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ تو بیٹا کوشچن بنایا قاضی کے کیا فرائض تھے؟ قاضی کے فرائض میں مقدمات کا فیصلہ کرنا، حلف نامے تیار کرنا، مرنے والوں کی وصیت پر عمل کرانا، بیوگان کے نکاح میں ولی کے فرائض انجام دینا، شہادتیں قبول کرنا، لاوارث مال اور جائیداد کی نگرانی کرنا، قیدیوں کا ریکارڈ رکھنا، اور نابالغوں اور ذہنی طور پر مفلوج لوگوں کی جائیداد کی نگہداشت کرنا شامل تھا۔ یہ اس کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اس کے بعد فوج میں قاضی عسکر بھی ہوتے تھے جو فوجیوں کے باہمی تنازعات، چھاؤنی کے اندر موجود کارندوں کے جھگڑے نپٹاتے تھے۔ قاضی اکثر لشکر کے ہمراہ جاتے تھے۔ قاضی کی مدد کے لیے مفتی ہوا کرتے تھے۔ پیچیدہ مسائل میں قاضی ان سے قانون کی تشریح کراتا تھا، پھر ان کے مطابق فیصلہ کر دیتا تھا۔ نمبر 9 محتسب۔ اسلام معاشرے میں محتسب ایک ذمہ دار عہدہ ہوتا تھا۔ قرآن کی روح سے احتساب فرض ہے، اس لیے مسلمانوں قرآنوں نے ہر دور میں اپنی مملکتوں میں محتسب مقرر کیے۔ مغلیہ دور میں محتسب عوام کو آداب اور شائستگی کا پابند بناتے تھے۔ ناپ تول کے نظام اور اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنا جیسے اہم فرائض تھے۔ اس کے بعد آتا ہے بیٹا میر آتش۔ مغلیہ دور میں میر آتش توپ خانے کا نگران ہوتا تھا۔ بیٹا کوشچن بنایا کہ میر آتش کس چیز کا نگران ہوتا تھا؟
میر آتش جو ہے مغلیہ فوج میں توپ خانے کا نگران ہوتا تھا، توپوں کی نقل و حمل، نئی توپیں ڈھالنے کا کام اور اس کے ذمہ ہوتا تھا۔ قلعوں کے محاصروں میں توپوں کی گولہ باری کی وہ خود نگرانی کرتا تھا اور گولہ بارود کی فراہمی بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ مغلوں کے عہد میں ترکوں نے اس فن میں بڑی ترقی کی۔ ہمایوں کا میر آتش رومی خانوی ترکی کا باشندہ تھا۔ آگے بڑھا دیوان برید۔ دیوان برید کا معنی ہوتا ہے ڈاکیا، ہرکارا۔ دیوان برید کا کام سرکاری ڈاک کو لانا اور لے جانا تھا۔ تمام شاہراہوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ڈاک چوکیاں قائم کی گئی۔ کیا قائم کی گئی؟ ڈاک چوکیاں۔ بیٹا میں نے کوشچن بنایا دیوان برید کی کیا ذمہ داری تھی؟ دیوان برید کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ سرکاری ڈاک کو لے آنا اور لے جانا اس کی ذمہ داری تھی۔ کیا مسئلہ؟ کیا مطلب بیٹا؟ دیوان برید کا کام سرکاری ڈاک کو لانا اور لے آنا تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد جہاں کے رفتار کارے ہر وقت چاق و چوبند کھڑے رہتے تھے، وہ سرکاری ڈاک ایک چوک سے دوسری چوک تک پہنچاتے تھے۔ ڈاک کے ذریعے بادشاہ کو ملک کے طول عرض سے پل پل کی خبریں ملتی تھیں۔ نظام جاسوسی بھی ڈاک کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس کے بعد دارالضرب یعنی ٹکسال، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا خزانہ بنانے، سکے بنانے کے کارخانے۔ دارالضرب کا معنی سکے بنانے یعنی کرنسی بنانے کے کارخانے، اس کو دارالضرب یا ٹکسال کہتے تھے۔ ملک کے طول عرض میں اہم شہروں اور قصبوں میں ٹکسالیں قائم تھیں، جہاں سونے اور چاندی اور تانبے کے سکے ڈالے جاتے تھے۔ ان ٹکسالوں کے نگران بڑے ایماندار افسر ہوتے تھے۔ سکوں کے ایک طرف کلمہ طیبہ اور خلفائے راشدین کا اسماء گرامی منقش ہوتے تھے، جن نقش کیے جاتے تھے، اور دوسری جانب بادشاہ کا نام تخت نشینی کا سال اور ٹکسال کا نام ہوتا تھا۔ جب بادشاہ سفر کر جاتا تو ایک سفری ٹکسال اس کے ساتھ جاتی تھی۔ تو یہاں تک بیٹا L27 کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو دوبارہ دیکھ لیں بیٹا ایک دفعہ شارٹ کوشچن، ستستور کے کیا فرائض تھے؟ یہ پیج نمبر 65 کے اوپر ہے بیٹا۔ ستستور کے فرائض میں کیا تھا؟ وہ بادشاہ اور عوام کے درمیان رابطے کا کام دیتا تھا۔ دینی مدارس کی نگرانی، علماء، مشائخ اور طلباء کو وظائف تعین کرنا اس کے ذمہ تھا۔ ستستور الہاد اور بے دینی کا استدلال بھی کرتا تھا اور وہ مدارس میں ایسے مضامین کی تدریس بند کرا سکتا تھا جس سے عقائد میں خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ اور دوسرا قاضی کے فرائض کیا تھے؟ قاضی القضات کے جو فرائض ہے بیٹا وہ مقدمات کا فیصلہ کرنا، حلف نامے تیار کرنا، مرنے والے کی وصیت پر عمل کرانا اور بے افغان کے نکاحوں میں ولی کے فرائض انجام دینا اور شہادتیں قبول کرنا اور لاوارث مال اور جائیداد کی نگرانی کرنا، یہ اس کے فرائض میں شامل تھا۔ میر آتش توپ خانے کا نگران ہوتا تھا۔ دیوان برید کی کیا ذمہ داری تھی؟ یہ بادشاہ کی طرف آنے والے ایک شہر سے ایک دوسرے شہر کی طرف یا بادشاہ کی طرف آنے اور جانے والی ڈاک کا ذمہ داری، ڈاک لے آنا لے جانا اس کی ذمہ داری تھی۔ دارالضرب سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی ٹکسال کا مراد ہے جہاں سکے بنائے جاتے ہیں، جہاں کرنسی بنائی جاتی تھی، اس کو دارالضرب کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ تھا ہمارا کلاس کا ورک، اور اس کے بعد یہ ہمارا ہوم ورک ہے کوشچن نمبر 7 کا جو ہے نصف آخر ستستور سے لے کر دارالضرب آخر تک آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے بیٹا۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔